وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. سامعین کرام، قرآن مجید نے ایک ایسے فضل کا ذکر کیا جس کو بڑا فضل کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نصیب کرے، اور ایک ایسی لعنت کا ذکر کیا ہے کہ جہاں آدمی مبتلا ہو جائے تو اس کو بڑی کوئی برائی نہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. سورہ یوسف سے اللہ پاک نے قید خانے کے حالات بیان کرتے ہیں تذکرہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ساتھیوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا: ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. انسانوں کو نہیں چاہیے کہ اللہ کے نال کسی بھی شے نوں شریک کرن. یہ ساڈے تے اور سارے انسانوں تے اللہ کا بڑا ہی فضل ہے. صرف انہیں اپنا ایک آستانہ اور دروازہ دسیا، کسی بھی پوجا کا حکم نہیں دیتا، مگر فرماؤں اللہ تعالیٰ کا ایڈا بڑا انعام اور فضل جڑا ہے زیادہ لوگوں نے اس قدر نہیں کی. اس نعمت کی بے قدری کر دیتی. اللہ تعالیٰ نے بڑی سرفرازی اور سربلندی انسان کو عطا کی کہ ایک اللہ کا محتاج بنے، خدا کا فقیر بنے، باقی سب کو محتاج سمجھے. یہ سارے آپ اللہ کے دربے کے راہ قائل ہے. یہاں تو کوئی بھی کسی کا مشکل گزار حال کروا نہیں. ایک سمجھو شرف ہے، عزت ہے کہ انسان صرف ایک دروازے تو اپنی ضرورتیں پوریاں کرے، نہ بندیاں کا وہ محتاج بنے. یہ فرماؤں اللہ کا فضل ہے سارے اور سارے انسانوں سے، جس کو بڑا کوئی فضل نہیں، مگر زیادہ انسانوں نے اس نعمت کی کوئی قدر نہیں کرتا. اور ایک قرآن پاک کو پتہ لگتا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. خدا کے منکر تھوڑے رہ زمین سے ہے، اور کچھ آگے جانور زیادہ بن گیا جڑے انسانی شکلیں چاہتے خدا نہیں، ورنہ ہے زمین خدا کے من والے نہیں چلی گئی. خدا کے منکر نہیں ہوئے، لوگ مشرک ہوئے، اللہ کو منتے رہے، مگر وہ تصور بھی اپنے دماغ سے بڑھا لیں گے رہتا. اللہ نے اپنی بات سے دنیا کے سپرد کی ہے، کام جلاؤ لی کئی افسر مقرر کیتے ہیں، وہ لوگوں کی مشکل حل کرتے. یہ غلط فہمی اور یہ غلط تصور جڑا ہے رہا، خدا کا انکار بہت کر رہا. اور یہ بارے جی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان تذکرہ کی تاجوں نے اپنے بیٹے نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا اللہ کے نال شریک نہ کریں، یقین جان لا شرک سب کو بڑی برائی، سب کو بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم کسی دوسرے نہ نہیں، خود اپنی جان سے ظلم کہ انسان اپنی قدر کٹاؤں ہے. جڑا علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماؤں ہے شاخ نہال سدرائی، اللہ نے تو تینوں سدرۃ المنتہا کے درخت کی ٹہنی بنایا. سارو فتح تمنا شوق تو اپنے آپ میں باغ کا کٹ کوڑا نہ بنا دے، زلیل نہ ہو. اور توحید وہ سب کیا جہاں کسی نبی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. یہ خدا کے پیغمبر آئے سب نے ہوئی کیا وہ بد اللہ مالکم من الہ غیرہ، اللہ نے پوجو انہوں سے تو کوئی مشکل کشا نہیں. یہ سب کا پیغمبر دہرا گیا. ایڈا اتفاقی اور اجماعی کرنا عزت کی نہیں انسان کی، جو بجائے بہت سارے دروازے کی ٹھوکراں کھان دے صرف ایک خدا کا محتاج بنتا اور اللہ تعالیٰ وہ سارے کام سنوارتا. بندے جڑے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی دنیا کی ایک دوسرے نہ تعلقات ہے، اور اللہ نے دنیا حال میں اسباب بنائی ہے، کوئی نہ کم ایک دوسرے نہ ہے، مگر اصل نقطہ توحید ہے. اپنی ذرا توجہ رکھنی ہے، بہت باری بالوں باریک تلوار نہ تیز، جنہوں نہ سمجھ پڑھو آتے لوگ کچھ کبھی تھی کیا کہ اللہ ہی سب کچھ کر. اور ٹھیک ہے پرانے مجید لا قوت الا باللہ، اللہ کو سوا کسی زور اور طاقت نہ ہی آتے بندے کا گناہ ہے غلط ہو گیا. اس گل میں جڑے نہیں چنگی طرح
دماغ پاؤں ہمیشہ اس دن کا شکار کبھی انہوں نے قضاء و قدر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. حالانکہ جس طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کسی شخص نے امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ یہ جبر صحیح ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں یاد کر سکتا, اللہ تعالیٰ یہ تو کروں گا نیکی بدی, یا تفصیل صحیح ہے کہ اللہ نے بھی سپرد کرتا جو چاہے کرے. فرمایا لا جبرا ولا تفصیلا ولا امر بین, نہ یہ بے بس ہے نہ یہ کوئی سب کچھ ہے جو مرضی کر لے ساری بات صحیح دم میں نہ دعا کے درمیان. اور یہ ایک بڑی پیاری مثال میں اس دور کے کارن نے سمجھایا, یہ تو چنگی مثال اگے نہیں تھی کبھی ملی. یہ سارے سامنے بجلی ہے, کرنٹ آ رہا, کمبے تارا سوچ لگے ہے, یہ پچھوں اگر نہیں انتظام کوئی آدمی نہ پکھا چلا سکتا, نہ لائٹ ہو سکتی ہے, نہ کوئی دوسری کیا ہو سکتی. یہ بے بسی, یہ اسباب سارے ٹھیک ہونے چاہیے, مگر اینا بس ہے کبھی چاہے سوئچ آن کر لیے یا آف کر دیے, کام بٹن کر دیے یا تام نہیں ہے, جی پچھوں ہی کرنٹ رکیا کچھ نہیں ہو. ابتدائی اسباب جڑے اللہ پیدا کرے, تندرست بناوے, خیر دے, یہ رب رکھے. اگر یہ نہیں ہوا بندہ کچھ نہیں کرتا. یہ طاقت اس کیا اگے یہاں برتنا یہ انسان کا اپنا فیل ہے. اتنے آ کے کبھی بھی خدا نے کیا ہوں میں انگل ہلا رہا ایک نیک کرم لی میرا یہ اچھائی میرے دل میں, اور اگر میں کہ چبو دینا میرا یہ استعمال کرنا میرا فیل ہے, مگر پیدا مینو کرنا تندرست بنا انگل دینی ہلن کی تپ دینی سارے اسباب کا پیدا کرنا والا اس پر یہ کہنا ٹھیک ہے اللہ کرتا, کیونکہ اللہ ایک قوتیں اور اسباب اور طاقت نہ دے انسان کچھ نہیں کرتا. وہ خدا کی طرفوں ملتی ہے, جہاں وہ استعمال یہ انسان ذمہ دار ہے. تلوار لوہا رب نے بنایا, انہوں تلوار بنانا رب نے سکھایا, وہ تو دشمن تو اپنا بچاؤ کرنا یہ بھی انسان کر سکتا. بڑی اچھائی کہ کسی بے گناہ کا سر کر دے یہ بھی کر دے. یہ جہاں مظلوم دکھ دیتا یا اپنا دفاع کیا یہ انسان کا فیل ہے, مگر لوہا بنا انہوں برتنا سونا یہ سارے کام خدا. اس تو امر بین الامر ہے, کام دعا کے درمیان ہے کہ اسباب اور قوتاں خدا دیا مہیا کی. کسی جسم اگر اللہ نے مال دیتا رب نے دیتا, ورنہ دنیا بے شمار لوگ جڑے کنگار اور بھوکے ترے پھرتے کوئی نہیں اپنی قوت اور طاقت میں حاصل کرتا. نہ یہ دانائی اور عقل مندی سے ہے. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رزق کی تقسیم تو ایسی ہے یہ اندر اگر دیکھا جائے اگر روزی بدان اس پر فضول ہے جناب تنگ کر روز یہ اگر روزی ملتی ہوں بے وقوفوں تو زیادہ بھوکا دنیا کبھی نہ گزر بنا چنا روزی رسالت, مگر وہ بے وقوفوں میں اتنا دے رہا ہے کہ نادا اندرا ہے کہ دانا اندرا حیران من کے عقل مند ویخ ویخ کے انہوں کی مت ماری جاتی ساری دانائی رقل کتنی ایک تو دینا رب کا کام ہے. اگے انہوں نے اچھے کام سے کوئی خرچ کرے یا غلط سے کرے یہ ہوتی ہے. اور اس سلسلے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک بار بار بات سمجھائی کہ قربت خدا دی طرف اس بارے تھوڑے ایڈا داغ لگا. میں یقین جانو بیان کرنا لگا آرے پر نیک لوگوں نے بیان کیا سیاح روئی سے ممکن درد عالم جدا ہر جو نصر اللہ آنے پاویں فرشتے دے پاویں نبی دے پاویں علی سنو کم جاؤ. یہ داغ نہیں کسی کے مسئلے کو سننا نہ اس دنیا میں اگے یہ فقیری کا داغ لگا. جنہوں جو ملتا رب کی طرفوں ملتا وہ پلے اپنا ایک آنند اگر خدا نہ دے نہ فرشتے کوئی دور اور قوت ہے نہ نبی کے پلے کو موجود نہ کوئی ولی کو چلاؤ کرامت دکھا دیتا سارے پاروں ایک پاس چوری کلائی تو رب تو آؤں گاہ کچھ ہو سکتا ورنہ رب تو سوا غنی کوئی. اور سبھی قرآن مجید نے کیا تھی اپنے آپ کو اگر سمجھے نا غنی ہے یہ صرف ایک بدنامی ہے. ایویں تمہیں یہ سمجھو جھوٹا طور سے الزام لگ گیا یا الفقراء اللہ واللہ الغنی الحمید. اے لوگوں تھی سب سے سب فقیر دے خدا دے غنی صرف خدا دی غنی یہ قوم کا انہوں حق ہے جنہیں کسی کو کچھ نہیں کیا وہ سارا اپنا وہ تو مشکل ہے جو چاہے کرے باقی بھائی سارے اللہ محتاج ہے. اللہ دے گا تو گاہ کچھ ہو دے گا ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کرے. ارے یہ جو حضرت مرزا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے سرحدی نے ایک ہندو نے لکھا کہ سارے رام چندر کرشن سے تھوڑے نبیاں کی فرق انہوں نے آخیا پہلے پتا نہیں وہ کہہو جہاں ہوئیں گے مگر تھوڑیاں کتاباں جو کچھ انہیں لافا ماریاں جیکا کے اندر میں آسمان زمین بنایا تو میں لوگوں کے سوالوں کرشن بھی آدھے سارے پیغمبر نے روڑ اے برادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بال شان بکر بود وقت آگے حدود انسان کیسی بات آدھے ہیں بھائی رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڈی اس کی شان کے باوجود دو داغ نہیں خود ہو گئے امکان کا رسول نہ پہلا ہے نہیں نام و نشان ہی کوئی نہیں پھر ہم نے بنایا کروڑا ارباں سال کھینچ کے رہ جاؤ پیچھے کہیں مجھے تو نور ہے پائی ایک وقت آ جانا جب مرنا پینا ہے اللہ اور باپ پاک ہے جب کبھی نہیں کوئی کیا سکتا چاہے اور اس میں صاحب پوچھا کئی بے جڑا نا پریشان ہوتے ہیں جب کرتے ہیں دنیا اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا بہن کو اللہ کے لفظ سے غور کرو اللہ کے اس ذات میں کیا جاتا جا مڈ کوئی جب مڈ آ گیا نا کہیں کھٹ گیا وہ بھائی خالق لگنا پہ یہ جو ہے نہیں جی کہنے بنا جی اللہ بھی تے معذرا کتنے خیال سے نا تو چلو پہلا اللہ ہوگا گرا تو ہے وہ بھی چلیا ہوا نواں نوز باللہ اللہ کوئی نہیں کسی کسی بت نو پوچھے اللہ ذات ہے رب وہ جب پہلا ادو پہلا تو ہے ہی نہیں کہ آخا جائے اتوں اللہ تعالیٰ پوچھا جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے کہا دیا اللہ تعالیٰ کدوں کو بڑا پیارا جواب لگا کہ بھائی دس جدو اللہ ہے نہیں جی میں تین دساں تیرو فلانے وقت بے اللہ وہ جڑا ہے نہیں اللہ قدیم آدمی ہمیشہ اپنے آپ باقی سارے حضور نئے چلے ہے نہیں روز زمانہ جڑا وہ شمار ہی کوئی نہیں ہو سکتا ازل جگہ دس دی ہے وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے پیچھا کو لے جاؤ لین آنا ہی نہیں مڑ سے مڈ آ گیا تو ازل کیا تھا اللہ آدمی ہے کہ اقتدا کوئی سمجھے بات ہے تو کدے دل کی مکے نہیں مکنی مطلوب کی ہو گیا ارباں کروڑا سال کا بابا داغ حدوث و امکان متقم ایک نوپید حادث ایک ممکن ہو جا ہوگے نہ ہو وہ دونوں ہو سکتی ہیں گلا بنا نہیں ہو سکتا بن نہیں سکتا اللہ تعالیٰ انہوں پیدا نہیں کر سکتا بگا نہیں سکتا واجب الوجود ہوگا جنہوں فرض بھی نہیں کرتے تھے کبھی جنہوں یہ سوچ بھی نہ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ واجب الوجود نہیں ہوتا اللہ پاک ہوا جتنی واجب الوجود کا دین ہے وہ مڈ کوئی اور کبھی دماغ بھی نہیں فرض کرتے چاہے معاذ اللہ کبھی نہ ہوگئے وہ اللہ نہیں ہوگا جہاں لکھ سکتے ہیں وہ ممکن ہوں گے استاد فرماؤں ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی شان کے باوجود دو بار ممکن ہوتا اور حادث ہوتا ہونا چاہیے نمے بنے اور اللہ نہ چاہتا کہ بنا بن گئے ممکن واجب نہیں کبھی بنانا ہوتے ہیں یہ ذات صرف اس بار فرماؤں کہ غنی میں جب یہ نقطہ سمجھ آ جاتا نا بہت سے رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ایک وزیر تھی زمانہ وزارت کو روک گئے گیا پر دماغی نہ کوئی نہیں مل جائے گی سلوک نہیں بات چل پی آ رہی انہوں نے کیا خدا کہوں گا پیسہ کرتے بحث کر لگ پیا دلیل دے کوئی نہیں ہوگا وقت آ گیا تو حوالہ چلا وزارت تو معذور ہوا جائیداد تم نے ضبط کرتی ہو جی یہ علماء پھر گئے اتنے شاید خانے گھومنے نالے شیر پڑے موڑا گھومتے بھائی ہوں کسی دلیل کی لوڑ نہیں خدا تھی ہوں کوئی دلیل نہ دو مینو بالکل خدا کے ماں ہما شیراں والے شیر بھائی رومی بڑا پیارا آدمی لوگوں نے پڑھیا نہیں مطلب چھوٹی چھوٹی مثال کہتے نقطے حل کرنا چاہ کوئی نہیں سمجھ بڑے بڑے لوگ الجھے رہے ہیں مثال کی آگے تھی دیکھا جھنڈے سے بنیا نہیں شیر ہوں جی ہوں الیکشن کے زمانے کاغذوں سے بھی شیر ہوں شکل شیر کی ہے فرماؤں ماں ہما شیراں والے شیر ابھی جنی مخلوق نہ ہے شیر ہے مگر جھنڈے سے چھٹے شیر بن نہیں سکتا کر کچھ نہیں سکتا شکل شیر بھی نظر آؤں مخلوق بالکل بے اختیار اللہ پچھو بھائی کرنٹ جاری کروں گا تو گاں جو مرضی کر لے جی خدا نہیں کروں گا اس کو طاقت دینی تندرستی اسباب مہیا کرنے این لائن ٹھیک کر کے کرنٹ پچھو چھڑ دینا یہ ادھر یہ اللہ کی طرفوں جاری ہونا اگے اس نیکی بڑی نو ورتنا زبان صحیح دینی اس کو تک اللہ کی مہربانی اگے اس نعمت میں کوئی گالیاں دینی استعمال کرتا مجھے ذکر کر نہیں کرتا اس کو اس گل میں بالکل دماغ بتاؤ کہ حکم اللہ کے تو بغیر بھی کچھ نہیں اسباب مہیا کر سارا وہ ہی حکم جاری ہے مگر اگے دماغ انسان نے کی بجا خود دماغ اتنے آ کے کیا رب نے میرے کو جنا چوری بالکل کتے کو کری سر جہے سامنے کسی بزرگ نے کیا گیا فلانے آدھے جی سر کو گناہ جڑا اللہ کرا انہوں نے کیا نا مردوٹا نالوں گن چور برباد کر گئے جڑے من کے گناہ تھا یہ جہاں افضل صاحبہ کے لانت بھیجو نیکی بدی اپنی خدا دے متے مرتے استعمال اپنے ذمے لو کہ برتیا کہ شہر پچھو جڑا اللہ کہ رب دے رہا وہ عطا پر اس بات کو سمجھنا پاؤ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بڑی پیاری جیسے فرماتے شرف المومن قیامت ہے ایک دن نقطہ دسیا کہ مومن کی شرف مومن کی اصل عزت تہجد کی نماز پڑھنا
اور یہ وہ ساری بدقسمتی ہے قیام اللیل کا ترک. ورنہ قرآن نو پڑھو حدیث نو پڑھو کسی نماز کی وہ فضیلت اور درجہ نہیں آیا جڑا ترک. یہ فرض ضرور ہے نمازاں انہوں نہ کریے تو گرفت ہے مگر یہاں جو برکت نہیں ہو نور نہیں ہو تاثیر کوئی نہیں جڑی رات دے قیام. قدر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بقیام اللیل بین اوضاب الصالحین قبلکم. رات میں اٹھیا کرو پاویں 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لو بندوں کو تو اب تو پہلا بھی جن نیک لوگ گزرے آدم علیہ السلام تو یہ نماز سارے پڑھ رات کو اٹھ کے رب کو روندے رہے منگتے رہے اٹھ دعائے نہیں کبھی ستے سچ بلا رات کا دیوار اللہ دے اگے پکارنا سے لاؤنا ہے بے شمار مصیبت بناؤں. یہ تو فرماؤں مومن کا شرط رات کا جانا اگے فرماؤں بھائی استغنا معافی اللہ مومن کا استغنا ہے جو اللہ سے بھروسہ کرے سارے کام خدا نے کرنے جنہوں دے توفیق دے جڑا رہ جائے وہ کسی بھی اپنی قسمت کا وشواس کما لے نہیں ورنہ کام جڑے اللہ پاک کوئی سمجھے نا بے خدا دی خدائی انہوں نے تمہارا غلط کیا اللہ پاک کرنا. اور حاکم تائی مشہور آدمی عیسائی ہے رسول خدا تو پہلا ہی انتقال ہو گیا مگر اپنی استقامت ضرب اللہ اج وقت انہوں نے ہاتھ اربا نے کہنا آگنا بھی آدمی بہت سکی ہے آدھے پہ ہاتھ بناؤ بتا یعنی پوری دنیا جو ہے رستم کی بہادری مثال بن گئی. آدمی مثال بن بچے انہوں نے جڑے سی حضرت علی مسلمان ہوئے صحابی رسول آپ لاثر سی شخص نے کہا کیا ابھی لا کرم دے آپ نے فرمایا اور بندیا خدا دیا تو حاتم کے پتر کو 100 درم پتر حاتم کا ہوئے وہ کو 100 درم منگے خدا کی قسم میں تمہیں سنا دی میری حسد ہوئی ہے حاتم کے پتر کو 1000 10,000 گل بن تو بدنام کیا میں حاتم کے پتر کو صرف 100 روپئے یعنی اتنا فروغ اور اینی بلندی کیا کیا باپ کے نام ڈبا لاؤنا صرف 100 روپئے کی گل اور نال اشرف نے کہا چینی کا اس کو گابا امام بن وزیر لایا اشرف نے خیال نے ایک دن پیغام سے گیا یعنی دیکھنا چاہیے خالی کھانا کھانا آپ نے نوکروں کو حکم دیتا بھر دو سامان جو ہے پاؤنا سارا پاؤ تو دے گیا وہ دیکھا جب وہ دے گیا تو اشرف نے پیغام سے جو بھی ساتھی یعنی میں صرف دیکھنا چاہیے تھی میرے سامان کی لوڑ نہیں فرمانا نہیں میں آتم کا پتر کرنی دیکھا نہیں دیتا ستی باپ کا پتر ہے اس کو دیکھ کا نام لیا سی یہ جھوٹ ہے مگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا سارا کچھ اللہ نے. اور دوسرے پاس استغنا کو اسلامی تاریخ اور ہے اللہ سے بھروسہ کرو سب کچھ اللہ کے کرتے توحید افانی ہوتی ہے کسی مخلوق کو نفع ضرور ہے یہ عقیدہ ہی پوچھا تو کوئی بندہ بھی کہتا سوار سکتا وہ کو کچھ ہو گیا تو وہ فلاح ہو جانا ورنہ کام رب سارے کیا عروہ ابن زبیر مدینے کے کو پائے سب رسول خدا کی پچھی چل کے زبیر پہ لگے کانا کعبہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی اتنے شام ابن عبد الملک حاجری آیا حضرت عروہ بھی دونوں کانے کعبے سے اندر کھل گیا دروازہ داخل ہے شام آدھا عروہ مانگ جو منگنا ہے میں خدمت کرنا چاہنا حضرت عروہ نے کیا خلیفہ خدا دے کر خدا میں کٹ کے تیرے کو منگنا شرم ہو خدا کا گھر جسے تو آپ منگنا آیا ہے وہ خدا نے کٹ کے میں تیرے کو منگنا حیا آ گیا اتنے نہ نال ہے چلو ٹال گیا مسجد تو نکلے باہر کیا حضرت شام ہوں تو کوئی نہیں کافی باہر ہے کون منگا کہنے لگے دنیا وہ کو نہیں ساری عمر منگی جہاں دنیا کا مالک میرے کو کچھ نہیں تیری حکومت بھی وہی دیتی ہے جہاں یہاں جہانا کا مالک ہے دنیا کا سوال میں اس کو بھی نہیں کیا دین تیرے کو کی پوچھنا دین تو تھی سب کو پوچھتے دین اللہ تعالیٰ نے اگے یہ نہ دیتا تو تھی سارے محتاج دے کہ دنیا منگی نہیں خدا کو نہیں کوئی صرف خدا کے قبضے سے میں وہ بھی کوئی منگا تیرے حکومت یہ صرف استغنار دینے آتی توحید پڑھو ورنہ توحید نو چھٹ کے آدمی جنہ رسوا ہوتا قرآن کی حاضری میں پڑھی غور کرو قرآن پاک کیا تھی عظیم کتاب اگر اندازہ کرو کہ فاصلہ دسنا لے جنہ آسمان زمین کا پاس یہ ساری بولی بہت فرق ہے تو کتنے زمین سے کتنے آسمان اللہ پاک فرماتا ہے من یشرک باللہ وکانما حرم قرآن فرق دستا ہے موحدار مشرک کا کہ جڑا شرک کرتا ہے سمجھو جنہیں آسمان سے خلاص لے گئے یعنی جنہ چلو توحید سے قائم تھی اینا اچا اینا سربلند آسمان سے کرا تو جب شرک شروع ہوگا فرمایا آسمانوں ڈگے کھنے وال تو پتا جڑا آسمانوں ڈگے ہوگا کوئی ہی نہیں جتنے بھی کوئی رکاوٹ بھی ہے بندہ کوئی نہ اپنا سما فرمایا ہوگا ہوں چارہ کتنے ہوگا کھنے میں ہونا انہیں اور ہونا کیا فتح ہوتا ہے یا پرندے نے اسے چلا دینا پہنچنے پھاڑ گئے اتار ہو گیا اور تحدید ہے دی ہوتی مکان صحیح
یا ہوا چکو گی تو ایسے کھڑ چھٹوں گی صحیح جرا پیس پاس پاس موجودہ رہنا ہی چاہیے مشرق اللہ پاک فرمایا اتنا دلیل اور تب قرآن پاک کا دے قدر کرو ہے نہیں یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ پاک قرآن ذکر کرتا قائم بنا بلا کہ اکثر اللہ انہیں تو اگر شیطان کرتا تو عزت خان گے ذریعہ کار ہوں جی ومن یہن اللہ فما له من مکرم اللہ پاک فرمایا شرک کرنے والے جو خدا ذلیل کر دیندا نا اجاہ کتنے رسوا ہوندے او تکے کاندے رہو انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آ گیا نا تن تیرا کچھ بھی نہ رہ گیا تو برباد ہو گیا جو غیر کے جھکیا تو خدا نے جھکا اور خدا آپ کی آسانیاں دیتا اللہ رب العالمین نے مخلوق کو جوڑیا ایسے تو ہی ہے تو تھی ایک دوسرے کا پناہ کر کے اپنے بھی سواب سنبھالو ورنہ کوئی کائنات کا قیوم نگران نہیں سوائے اللہ اگر ایک دروازہ بند ہوگا اللہ تعالیٰ اور بچے کھول دوں گا صرف وہ محروم رہ گیا جی قسمت کو سواب نہیں ورنہ کسی کا کام نہیں اٹکتا آدم علیہ السلام کو دنیا چلی آؤں ہے اللہ پاک دے رہے اور خدا ایسا ہے حدیث پاک جو پڑھی رب دی رحمت سے قربان جائیدہ ایسا نہ کوئی داتا ہے من سالن یا ہے فرمایا تو بندیاں کو منگنا تین کبھی جواب ہی دے دے وسائل الناس لائی مگر رب کو منگنے والا کبھی خالی مڑے وہ اپنی بد قسمتی ہوئے نہیں کرتے انہیں شوق نہ منگیا تو رہ گیا ورنہ خدا کے دروازوں کوئی خالی نہیں اگر بزرگ سے دراز ہے تو دستے مانا تو سب گناہ ہے بستے پریشان ہو دستے کون کرتا تیریاں ظلماں بہت لمبیاں تھے میرے ہی ساڈا اپنی کون تھا ساڈا اپنا ابھی آپ بد بختیا ورنہ تیری طرفوں کوئی خدائی اور کیویں اللہ کے پاک پیغمبر کروڑوں درود و سلام اللہ کے رسول تھے فرمایا جب بندہ ایک گچ توڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ لگا اور اگر انہوں ہاتھ توڑیا اللہ تعالیٰ پورا قدم چل کے اور جو یم کی چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت میں دوڑ کے ادھر آؤں آؤ میں پکارو میرے والوں آؤ کسی قسم کی محرومی اور بے نصیبی نہیں رہے گی جی مخلوق کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے کچھ کبھی خالی کبھی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے رایت الخیر کلہ کریم تما فی قطع تما اما کیا میں سارے دین سے غور کیا اخیرے میں توڑ لگا بجے مخلوق سے جو کچھ نہ ہو تو آدمی تما توڑ لینا دیاس ہو جائے سب کوئی ضرور نہیں ہے بالکل ساری نیکیاں دے جائے ایسے ایک نقطے پورا دین پوشیدہ کہ انسانوں کو اپنی تما کو ختم کر کے صرف خدا کی طرف ہوگی اور یہ کنی عزت نہیں ہوگی دسو ایک آدمی نے بے شمار قرض خواہ ہوں کئی کا دینا ہوگا اور سارے آ کر تنگ کر دنیاوی مثال دیکھ ہوگی اور بھی سوندا ہوئی سو جی کوئی ایسا ٹکر پڑے آدھا بھائی تو سارے اگر میرے کو دے میرا چلے گا مقروض بنتا تو میری یاد دے بھی میں منگن کبھی نہیں چکوں بلکہ معاف کر دینا کنا انسان راہ درخت ملے گا کہ تو جان چھٹی ایک ہی رہ گیا منگنے والا اور وہ بھی وہ جی عادت ہی نہیں جو آ کے کبھی مطالبہ کرے تو معاف کرتا پہنتا انسان اس مثال پہ غور کر کے سوچے گا کنا سور کی یہ مثال ہے توحیدی اللہ پاک فرماتا تو انہوں دین کے ذرا احسان جتاؤں گے میں جڑا بے شمار دینا اور اپنے نہ شکرے اور انسان پر موٹا تو رزق ہی بند کرتا ولیکن خدا بندے بالا دیسیاں درے رزق پر کس نہ کس بس تھی دن رات میرے گناہ اور نافرمانیاں کرتے تھے میں اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا تو میرے گھر کیوں نہیں آؤں گا میں محبت اور پیار کرتا اور اللہ کا پیار جڑا جی مثال دیں گے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بڑی پیاری تمثیل بیان کی تھی فضول خرچ پہ دنیا سے اتنا ہوتا ہی رہتا دھیان نہیں کرتے ہر گل کی مثال موجود فرمایا کہ آپ کے دو پتر تھے ایک بڑی محنت کرتا کما رات کو راضی کرتا ہے فضول کر کوئی نہ کماوے اجاڑی جائے بڑے پتر نے ابا جی بن دو جو جڑا ایسا بنتا میرے گھروں لاؤ میں کما نہیں نہ ویلا ہو جاتا ٹھیک کرتا وہ بچہ پیسے پوسے لے کے پردیش چلا گیا جا کے اتنے زنا بدکاریاں تو سارا کچھ اجاڑ دیا مڑ کے اتنا تنگ ہوا کہ کوئی نہ کھان دے نہ پین آ پھر اس علاقے کے لوگ خنزیر پالتے تھے کافر قوم انہوں نے سور چلاؤ سے لگ گیا جاری جی اتنے بھی یہ افسر حالت ہوئی جی خنزیر نے چلا گیا چھلیاں اج کل پکیاں مچھی وہ بوٹے جتنے وہ جڑے تھوڑا جہا منہ ڈوگڑے ہونے وہ انہیں چاہتے کرنا اتنا زلیل و خارا مثال دیتی اخیر وہ دل کی گل آئی کہ میں یہ برے حال سے دن گزارے بانے میں کدا قصوروار برا میرے باپ کے دروازے سے جگانے اور غیر آ کے کھانے اتنے ہر ویل لنگر جاری ہے دنیا رجتی تو میں کیوں نہ اپنے باپ والوں مڑا وہ جا کے لنچ کرنا میں ابا جی بھول گیا جی
جہاں بگانیاں دینا میں ڈاکٹر کا پتر رکھواؤنا مینو کیوں دوں نہ جو پراڈیگل سن وہ فضول خرچ بچہ وطن ہو گیا ادھر ابا جی نے پتا لگ گیا وہ پتر کئی سال ہو گئے باپ نے وہ جدائی کا جو صدمہ سی وہ باپ بھی جانتا پاوے وہ نالائق سی گندا سی مگر باپ کا جنم صدمہ جو گم شدہ اور قرآن بھی جو اللہ پاک فرماؤں غلط ضالین گم شدہ لاڑ اور واقعی کہنا ابھی سارے راستے واقعی ماں خدا ہے گم شدہ ہے منہ بجے اور دیکھو اینا کائنات کا مالک جنہوں کوئی پرواہ نہیں سارے کافر ہو کے مر جانا کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا وہ حکومت سے گرائی برابر اپنی فرق نہیں پا سکے مگر این فکر ہے آدھا میرے گواچے جاؤ تک مرو آوازاں دو تھی جنگل اور بیابانہ گواہی دیو گاؤ گواچے ہو موڑے اور اپنے دروازے خود آوازاں دے دے کے بڑھاؤں گا مگر بدقسمت رہ سانو اپنی گم شدہ متا سمجھتا ڈھونڈا خوب جو کتاباں کی اتریاں لگے ڈھونڈیا کہنا تو یہاں گواچیاں ایک دو دن چلے جاتے میں انہوں گود سے بٹھا رہا تو بچے نوں سن کے ابا جی نے بچڑا ذبح کرایا پکڑا رکھ دیتا دیکھا بلا لے ڈھولاں والے دوجے اتنے اپنے خوشیاں آن لگ پہ پوشاکاں دیتی صابن دیتے جو بچے نوں جا کے نواؤ پوشاکاں پوا کے لو جدو آیا باپ نے سینے لایا تو انہیں آنے ابا جی مینو تھی اپنے پترا جنا سمجھو کتنے تھی اپنے نہ ہور پردیسیاں غریباں دیں میرے وہ شامل کر کے میرے اپنے دروازے برے حال ہو کے بہت باپ نے سینے نہ لا کر پتر کیوں میں انہوں نے تینوں رکھوں گا میرے نزدیک تیری بڑی قدر ہے تو جو کر چکا تو گناہگار بندی توبہ لا دے ادھر وڈا بڑا دیندار کی گل سمجھ جڑا نمازی ہے روزے دار یہ بھی فتنہ جڑا گناہ تو بچیا ہوئے فتوت اور ضرور ڈال مال لو جی فلانا برے کم کرتا میں بڑا بڑی احسان نہیں مرنا خدا کا تو نہیں طرح کے گناہ تو بچایا جی وہ بھول گیا تو موڑ آیا تو فنی کا درجہ میرا نہیں زیادہ وڈا مڑیا انہیں دیکھا کہ ڈھول بجتے ہیں دیکھا کلیاں پوچھا نوکروں کی گل اگر تیرا برا آیا واپس ابا جی نے سب خوشی کی اتنے روک کے مڑ کہنے لگا میرے لیے ابا جی نے ککڑ بھی نہیں کدی حلال کیا جڑا اینا کما اور کما تو یہ نالائق بھی اینا کچھ کیا لوگوں نے جا کے دسیا بھی چوری جاؤ تھوڑا پتر سے غصے ہو کے مڑ گئی اور ناراض ہوا یہ اتنا خرچی ابا باہر نکل آواز مار کے سننے میں لا گیا پتر تیری قدر اتنا گھٹ کوئی نہیں مگر تو ویستی ہے تیرا پرا میرے تیرے دونوں ہی مر گئی کدوں کا بھول گیا اتر گیا مویا زندہ آیا واپس مڑیا برا نہ منا دے گل وہ بھی دین کا گئی چھاتی نہ لا لے رو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں گناہگار خدا کی طرف مڑتا کن ہی قصور گناہ کیتے عمر گواسی ہوئے جب رب وال مڑ کے آدھا بھول گیا بندہ من برد رس بگرے آپ روئے خود تیرا غلام مڑ کے تیرے کنویں سے آ گیا اپنی عزت آبرو برباد کر کے گناہ مڑیا منہ کہا لا گیا کہ حضرت سفیان ثوری کا رحمۃ اللہ علیہ واقعہ میزان شریعت الکبریٰ ہے آج یہ ہو جائے گا کوفہ پورے ایڈا بڑا امام بخاری مسلم پڑھیاں ننگے پیری جتی نہیں پائی پیدل سمجھ مکہ معظمہ حضرت فضیل ابن عیاض نے کیا سفیان تھی سواری سے آ جاندے تھی پیرا جتی پا لیں تھی یہ سال کیوں آئے کہنے لگے تھوڑی گل ہے مینو اللہ تعالیٰ ہے سال کی معافی دے دے ورنہ میں قدم قدم سے زمین سے سجدے کرتا ہوں گا اور اگ سے اپنے متے ساڑتا ہوں گا پھر بھی میرا گناہ خدا معاف کرتا ہے یہ بھی وہی بڑی مہربانی تھی بجا کے انہیں سے رحم کر اس کو اللہ پاک گناہگاراں جتنا بخشتا اور رحم کرتا وہ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ایڈی وڈی رحمت وہی کائنات کی کوئی شاید کیا جائے رحمت تو وڈی ہے کدے جرم قرار دیتا جی ذہن چاہیا میرے گناہ اتنے وڈے ہیں یہ کتوں اپنے فرمایا بھائی گناہ ایڈا بڑا جرم نہیں کیتا ہے جرم میری رحمت اپنے گناہ وڈیا سمجھا تو یہ پرواہ نہیں کری مڑنا سے آ جا تو بعد آ جا واپس لوٹ معافی مانگ میرے کو بخشش مانگ کوئی پرواہ نہیں تیرے گناہ سمندر کی جگ برابر ہوئے تیرے ریت دانے جنے بخش ایک بڑھا آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ خدا معاف کرو آپ نے فرمایا کیوں سمندر کی جگ جنے وہ کہنے لگا یا رسول تو زیادہ فرمایا آسمان نے تاریاں تو بھی زیادہ وہ بھی بخشو اخیر کہنے لگا ریت دے دانے تو آپ نے فرمایا تو یہ گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے یہ اقرار کرنا کہنا یا رسول اللہ کلمہ پڑھیا آپ نے فرمایا تو یقین جان لا جو بخشے یا رسول اللہ بخشے گا فرمایا نہیں وہ تو نہ سوچ بخشوں گا بخشے قلم پھیر دیتا رب نے اور وہ بھی سے نیکیاں درج کرتا صرف سچی توبہ کی ضرورت بازا بازا حالانکہ اصلی بازا جو کچھ ہے گا تم رب نو پتا
پرواہ کرنے کی لوڑ نہیں، تو مڑ صحیح ہو گیا اتنا نوازوں گا اتنا دوں گا تیرے اندازے گمان تو باہر ہوگا، صرف وہ طرف متوجہ ہونے کی لوڑ ہے۔ یہ وہ خدا ہے جا تعارف اللہ کے نبیوں نے کرایا، اور سب تو زیادہ جی پہچان قرآن کے اندر حدیث جناب سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایڈا بڑا احسان سے زمین آسمان کی دولتیں کا مقابلہ نہیں کرتی، سر بنا نہیں کرتی، تھی بادشاہ کے کرے ہو، تھی سرمایہ دار کے کرے ہو، سب لوگ میری طرح کے محتاج انہوں نے رب دے رہا، ورنہ کوئی نہیں کہتے سنوارن جو کہ بگاڑن جو گے سب کچھ اللہ دے کرتے دلیل نہیں کرنا۔ عزت مومن کی جی خدا میں سب سے پسند ہے، اپنی عزت میں برقرار رکھو اور عزت استغنا دے اندر بس یہ سمجھو کہ رابطہ سب کچھ کرنے والا اصل توجہ وہی طرف رکھو جنہوں وہ توفیق دے گا وہ ہاتھوں تمہارا کام ہوگا نہیں ہوگا، آپ وہ سارے کام کرنے والا ہے اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، اور ایسا مالک الملک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اور فجر کی نماز تو بعد 10 وریہ کلمہ پڑھنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چوں سیدہ تو 10 غلام آزاد کرنے زیادہ تھا، کلمہ چھوڑا گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء فرمایا کیا کرو صبح میں دسری شام میں دسری دہراؤ اس اپنے سمجھو ورد کہ سوائے اللہ سے کوئی مشکل کشا نہیں، وہ کلا حاجتاں پوریاں کرتا اور نہ کیسی پیاری بات ہے جی دنیا کے حکمرانہ کسی ڈھونڈ دیں ایک تصور آئی کہ اسی لب نے کوئی ایسی حکومت آ رہی نہیں انسان کمزوری رب کی لاہور ملک بلا کسی کام بے بس نہیں، وہی حکومت کسی کے سہارے سے نہیں، لوگ کوئی کرم سے حاجت ہو گئے نہیں، وہ اقتدار کام انہیں جو چاہا ہو جانا بلا الحمد، اور یہ کامل اقتدار ہوں گے خطرہ نہیں محسوس کرنا کہ ان طاقت ہمارے سے اندھیر نگری مچا دوں گا وہ تو دنیا جاتی ہے کیوں فرمایا نہیں بلا الحمد ساری طاقتوں کا مالک انہیں کروں گا جنا بالکل ٹھیک کرنا وہ طرفوں غلط ظلم اور بے رحمی چلی نہیں ہونی، وہ تو مہربان اور رحیم ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قیدی آتا ہے انہوں نے ایک عورت تھی بچہ بچڑ گیا ہوگا عورت تھان اچرے ہوئے جہاں بچہ آپ کے قیدیاں نظر آئے کسی کا چھاتی نہ لگا لے انہوں چومے روے دیوانی ہوئی بچے کی نہ اسے نبی علیہ السلام کو موقع مل گیا اپنے میں لوگوں سوچ کے دسو یہ بچہ یہ عورت جی اگر اصل بچہ مل جائے تو اگ بازی کے آخیا جائے کر دے کہیں گے یار تلا لب رہا نہیں کہا ہلو یار لب دے کے کس طرح کر دے گی سوچ ہی نہیں سکتی اللہ کے پاک پیغمبر اس نے فرمایا اللہ ورحم بے باد ہی میں نہا گئی جگہ اس عورت کو اپنے بچے نہ پیار نہیں جڑا قسم خدا دی اللہ نے اپنے بندے میں بندے کی اپنی مت ماری ہے چھالا ماری جاتے دو کرنا رابطہ والا مار کھچ لا دیا لو تو میں جنت نو لے گا بہانے کو صرف توجہ کرو مڑ آؤ بس اس کمی کو تھی پورا کر دو بخش اور رحمت کی ادھر کوئی کمی